السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیر نظر یہ کتاب جس کا نام ہے صرف 5 منٹ کا مدرسہ، یہ کتاب ائمہ حضرات کے لیے مساجد میں تعلیم، اسکولوں کی اسمبلیوں میں پڑھنے کے لیے اور گھروں میں مختصر تعلیم کے لیے نہایت مفید ہے۔ یہ کتاب علماء دینیات اسکول ممبئی سے پبلش ہوئی ہے، نشر ہوئی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کتاب کا سب سے پہلے عرض ناشر۔ وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی دین میں رکھی ہے اور دین کے مطابق زندگی گزارنا ہر فرد و بشر کے لیے انتہائی آسان ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق پورا کرنا 100% دین ہے۔ دنیا کا مشاہدہ ہے کہ جو کام سیکھ کر کیا جائے تو صحیح ہوتا ہے، بغیر سیکھے کوئی بھی کام صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا، لہذا دین کا علم سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ زیر نظر کتاب صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مختصر پر اثر انداز میں دین کی ضروری اور بنیادی باتوں کو آسان انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ بڑی خوش نصیبی ہے کہ دن رات کے اوقات میں سے کچھ وقت فارغ کر کے روزانہ کے سبق کو ہم خوب توجہ سے پڑھیں اور اس کی تعلیم کریں، اپنے گھر والوں کو سنائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ادارہ مکتبہ دارالہدیٰ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مرتب سے باقاعدہ اجازت لے کر اشاعت کر رہا ہے۔ ادارے نے کتاب کی مزید صحت اور درستگی کے لیے نظر ثانی کا اہتمام کیا ہے، تاہم کہیں غلطی رہ گئی ہو تو اس پر متنبہ فرمائیں اور تعاونوا علی البر والتقوی کا مصداق بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو مرتب ناشر کے لیے صدقہ جاریہ اور ذخیرہ آخرت بنائے اور تمام مسلمانوں کو اس کتاب سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے والا اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنائے، آمین۔ اب اس کتاب میں جو پیش لفظ ہے اسے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے دین عطا فرمایا ہے اور دین بہت آسان ہے، اس کے مطابق زندگی گزار کر امت کا ہر فرد دونوں جہاں کی زندگی کو خوشگوار بنا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت خیر پر رہے گی جب تک ان میں 2 نشے سوار ہو جائیں، نمبر 1 عشق پسندی کا نشہ، نمبر 2 جہالت کا نشہ۔ آج امت میں چل پھر کر دیکھا جائے تو امت کے اکثر افراد ان دونوں نشوں کا شکار ہیں۔ عیش پسندی کا نشہ اتنا سوار ہے کہ شریعت اور دین کی کوئی پرواہ نہیں، اور جہالت ایسی عام ہے کہ دین کیا ہے، ہم کون ہیں، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، کچھ پتہ نہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے۔ ہر دور میں علماء کرام اور امت کے لیے کڑھنے والے حضرات نے اس کی مختلف طریقوں سے تحریر و تقریری فکریں کی تاکہ امت جہالت اور عشق پسندی سے نکل کر دین کی طرف آئے کہ دنیا میں چین و سکون نصیب ہو اور آخرت سنور جائے۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صرف 5 منٹ کا مدرسہ یہ نام رکھا ہے۔ اس کتاب میں 10 عنوانات ہیں اور مقصد یہ ہے کہ مختصر وقت میں امت کے سامنے 10 قسم کی دین کی اہم و ضروری باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آ جائیں تاکہ امت میں دین کا شعور، اس کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کا شوق اور رغبت پیدا ہو۔ اسلامی تاریخ معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین کے لیے کیسی قربانیاں دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کیسی چیزیں پیدا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا علم ہو، یہ بھی پتہ چلے کہ فرائض کی کیا اہمیت ہے اور کتنے ضروری ہیں، سنت کیا درجہ ہے، سنت کا کیا درجہ ہے، نوافل کی کیا حیثیت اور فضیلت ہے، کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کا گناہ ہونا بتایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعائیں مانگی ہیں، آخرت یعنی قبر، جنت اور جہنم کے بارے میں پتہ چلے، بیماریوں کا قرآن کریم اور طب
نبوی سے علاج، دعاؤں اور چیزوں کے ذریعے سے اور دین کو زندگی کے ہر شعبہ میں لانے کے لیے قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع نصیحتیں دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو امت کے حق میں نافع بنائے اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، آمین ثم آمین۔ معزز دوستو، جیسا کہ ہم نے کتاب کے عرض ناشر اور پیش لفظ کو دیکھا، تو آئیے دیکھتے ہیں صرف 5 منٹ کا مدرسہ یہ کتاب کا نام ہے، اس کا ایک سبق انشاءاللہ روزانہ پڑھا جائے گا۔ رمضان المبارک کے مہینے سے انشاءاللہ شروع کیا جائے گا۔ رمضان المبارک کے تاریخ نمبر 1 سے شروع کیا جائے گا، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہی 1-2 دن پہلے سے ہی اسے اپلوڈ کر دیا جائے گا تاکہ لوگ سنیں اور اس پر عمل کریں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے نمبر 1 رمضان المبارک۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے جن سے دنیا میں بسنے والے انسانوں کی ابتدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا خمیر تیار کرنے سے پہلے فرشتوں سے کہا، ان قریب میں مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جسے زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندھا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونک دی تو دیکھتے ہی وہ زندہ انسان بن گئے۔ ان کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے سجدہ میں گر گئے، مگر شیطان نے اپنی بڑائی اور تکبر کی وجہ سے سجدہ سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس طرح شیطان ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت کا مستحق بن گیا۔ پھر اسی وقت سے وہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا دشمن ہو گیا۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ کھجور میں اللہ کی قدرت۔ کھجور ایک عمدہ قسم کا پھل ہے۔ ابتدا میں وہ نہایت کمزور حالت میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس طرح بنایا ہے کہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہے۔ ان پر ایک غلاف چڑھا دیا تاکہ حفاظت رہے۔ پھر جب وہ پختہ اور کامل ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ غلاف پھٹ کر پھل ظاہر ہونے لگتے ہیں اور پھر وہ ہوا اور سردی گرمی بھی برداشت کرنے لگتی ہے۔ اللہ کا یہی نظام قدرت تمام درختوں، پھلوں اور پھولوں میں کار فرما ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں۔ اسلام کی بنیاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ نمبر 1 اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ نمبر 2 نماز ادا کرنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4 حج کرنا اور نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں۔ سحری کھانا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ برکت کی چیز ہے، اللہ نے اس سے تم کو نوازا، اس لیے تم اس کو بھی کبھی نہ چھوڑنا، یعنی سحری کو کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ یہ حدیث نسائی شریف کی ہے، حضرت عبداللہ بن حارث سے منقول ہے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، تراویح کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان کی رات میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے اجر و ثواب کے شوق میں نماز تراویح پڑھتا ہو، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، حرام غذا کی نحوست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے جس کی وجہ سے 40 روز تک اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔
نمبر 7، دنیا کے بارے میں حلال اور حرام کو سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں آدمی کو یہ بھی پرواہ نہ رہے گی کہ مال حرام ہے یا حلال۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں ہر ایک کو اعمال نامہ دیا جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعمال کا رجسٹر سامنے رکھ دیا جائے گا تو اس وقت تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ لوگ ان کے اعمال ناموں میں لکھی ہوئی چیزوں سے ڈر رہے ہوں گے اور افسوس سے کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسا رجسٹر ہے جس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے اور نہ بڑا عمل، سبھی اس میں محفوظ ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 49 ہے۔ نمبر 9، قرآن سے علاج۔ قرآن ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے حق میں شفا و رحمت ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، لوگوں سے خوش اخلاقی سے بات کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے۔ تو بس آج کا یہیں سے درس ختم ہوتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین تو ہمیں روزانہ صرف 5 منٹ کا مدرسہ نامی کتاب سے ایک سبق پڑھنے اور سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔